تو آپ نے کہا کہ بڑی ذمہ داری نہیں لے لی. ہاں بڑی ذمہ داری لے لی ہے. یقین کریں جس طرح کے غنڈہ عناصر، میں تو خیر 2-3 سال سے ان کو غنڈے کہہ رہا ہوں، نہیں تھی یا گولیاں چلانے والے نہیں تھے ان پہ، یہ کہہ لیں مطلب اتنے بے غیرت مقابلہ کرنے والے نہیں تھے جتنے بے غیرت مقابلہ کرنے والے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، فرعون نما. میں فیس ریڈنگ سے خان صاحب کے بارے میں نے تقریباً کوئی 19 سال پہلے 18 سال پہلے جب مشرف کی حکومت تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم بنے گا. تو یقین کریں میرے گھر میں میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ یہ تیری بات سچی نہیں ہو سکتی کبھی بھی، ٹھیک ہے، کہ میں نے کہا تھا بنے گا. میں نے فیس ریڈ کر لیا تھا خان صاحب کا. ماشاءاللہ. یہ بھی عمران خان کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ یہ شخص جو ہے یہ آنے والی صدیوں میں یاد رکھا جائے گا. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو ایک پاکستانی اس وقت کا موجودہ سیاستدان جو ہے ان کے والد صاحب گالیاں دیتے تھے، یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. مشکا ہے، پنگر پیش ہے، راہو ہے، ماشیر ہے، اس کے علاوہ سیمن پیش ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا. اچھا یہ بتائیں کبھی مچھلی کو نام دے کے بلایا ہے آپ نے؟ نام دے کے بلایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں جی 6 روڈ پر امروز فش پوائنٹ، اور امروز بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ ہمارے ملک کے نامور ہوسٹ ارمغان اکسی بھائی یہاں پر موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں. اسپیشلی ان کے ساتھ ذرا گپ شپ لگاتے ہیں کہ ان کا ایک تو پروگرام ہے جو پاکستان کا بہت پاپولر پروگرام ہے، اور وہ پاپولر کیوں ہے. جب بھی آپ کوئی مشکل کام کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹارگٹ اگر مشکل ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ جو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فیمس ہو جاتا ہے. اور فیمس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں آپ کی محنت شامل ہوتی ہے. تو میری اس وقت خوش نصیبی ہے کہ ارمغان اکسی صاحب یہاں میرے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ موجودہ حالات پر گپ شپ لگاتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے پیارے بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. ایک تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ یہاں ایز اے گیسٹ موجود ہیں. سر ہم بات کریں گے موجودہ حالات پہ، اور عمران خان صاحب یہاں پر آلریڈی کل تشریف لا رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی کی عوام ان کو کس طرح ویلکم کر رہی ہے؟ اور چونکہ پنڈی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، اکثر کہتے ہیں پنڈی پنڈی، تھوڑا بہت پتہ چلا ہے کہ پنڈی پنڈی ہے؟ پیارے بھائی بات یہ ہے کہ میں نے جو محسوس کیا ہے کہ پنڈی کی عوام جو ہے وہ آنے والے مہمانوں کا استقبال بھی اچھا کر رہی ہے، ان کی خدمت بھی کر رہی ہے، میزبانی بہت اچھی کر رہی ہے. کیونکہ اب پنڈی پہلے تو زیادہ اسلام آباد میں ہوتا تھا نا، پتہ ہے آپ کو؟ یہ پہلا میرا خیال ہے شاید ہماری جب سے ہم نے سیاست میں مداخلت شروع کی ہے، مداخلت پھر وہ دوسرا لفظ استعمال ہو جائے گا، جب سے ہم داخل ہوئے ہیں اس فیلڈ میں تو ہم نے پہلا یہ دیکھنا ہے میرے خیال سے پنڈی میں کوئی دھرنا بڑا یا کوئی مارچ جو اسلام آباد کی طرف جاتے تھے اس کا رخ ادھر مڑ گیا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں حکومت ہے ان کی، تو اس وجہ سے بھی اپنی آسانی کے لیے انہوں نے میرے خیال سے کیا ہے. تو پنڈی کی عوام نے نو ڈاؤٹ، پنڈی کی عوام خود بڑی انوالو دیکھ رہا ہوں میں اس سارے معاملے میں کو لے کے، اور بیسیکلی تو پورا پاکستان نظر آ رہا ہے کہ انوالو ہے. اور قافلے جب پہنچیں گے تو آپ ایڈوانس میری طرف سے لکھ کے رکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا کوئی دھرنا مارچ یا جو بھی جلسہ جو بھی ہوگا یہ ہوگا انشاءاللہ. وہ عام عوام ان کی دوست ہے، ان سے پیار کرتی ہے، لیکن جو طاقتور لوگ ہیں وہ سب ان کے مخالف ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی سائیڈ پہ ہو جاتے اور چھوڑ کے کہیں ملک میں جا کے بیٹھ جاتے؟ عمران خان کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ یہ شخص جو ہے یہ آنے والی صدیوں میں یاد رکھا جائے گا، صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. اور پاکستان کی قوم ابھی تو شاید گالیاں دے رہے ہیں جو لوگ، وہ بھی کبھی ان کی آنے والی نسلیں شرمندہ ہوں کہ جس طرح بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو ایک پاکستانی اس وقت کا موجودہ سیاستدان جو ہے ان کے والد صاحب گالیاں دیتے تھے، یہودی ایجنٹ کہتے تھے. تو قائد اعظم کا بھی نام رہے گا صدیوں تک، ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن عمران خان کا جو نام ہے وہ قائد اعظم نے شاید اتنی مشکلات نہیں کاٹ، اتنا کچھ سہا نہیں جو اس لیڈر نے نہیں تھیں یا گولیاں چلانے والے نہیں تھے ان پہ، یہ کہہ لیں مطلب اتنے بے غیرت مقابلہ کرنے والے نہیں تھے قائد اعظم صاحب کے بھی جتنے بے غیرت مقابلہ کرنے والے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، فرعون نما یا فرعون سمجھتے بھی ہیں خود کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی صدیوں میں عمران خان کا نام پاکستان کے لیے باعث فخر بنے گا، اور دوسرے ملکوں کی کتابوں میں عمران خان کا ذکر ہوا کرے گا. کورس جو بچوں کے کورس کی کتابیں، پاکستان کی نہیں بات کر رہا میں، دنیا میں ان کا نام استعمال ہوگا. ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم مسلم لیڈر کے طور پہ ان کا نام ہوگا. تو پھر جب ایک اللہ نے ایسا بڑا انسان پاکستان کو دے دیا ہے
تو وہ کام بھی تو بڑا ہی کرے گا نا, وہ ٹارگٹ بھی تو اس کا بڑا ہی ہوگا نا. تو آپ نے کہا کہ بڑی ذمہ داری نہیں لے لی, ہاں بڑی ذمہ داری لے لی ہے. یقین کریں جس طرح کے غنڈہ عناصر, میں تو خیر 2-3 سال سے ان کو غنڈے کہہ رہا ہوں, کیونکہ جس دن ان کی حکومت آئی تھی تو میں نے چند دن بعد جو شو کیا تھا, میں نے کہہ دیا تھا, میں نے کہا میرے پہ حملے بھی ہوں گے, اٹیک بھی ہوں گے, تو آپ کو پتا کبھی پتھر کبھی کچھ, تو بہت کچھ سہا. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ گنڈا پارٹی ہے, مین پارٹی ہے نا, میں نام نہیں لیتا, سمجھ آتی ہے. کا پسندیدہ صحافی کون سا ہے, اور خاص کر کے موجودہ حالات؟ میں پھر وہ کہیں گے لیڈر بھی عمران خان پسند ہے اور صحافی بھی عمران ہی پسند ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہوں گا کہ عمران ریاض بھائی جو ہے نا, نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت مطلب ان کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں. میں تو عوام کے بیچ میں گھس کے دلائل سے ان کو لاجواب کرتا ہوں نا, لیکن وہ بڑوں کو کمرے میں بیٹھ کے, اندر بیٹھ کے, تو اسکرین پہ بیٹھ کے لاجواب کر رہے ہیں. لاجواب بندہ ہے جی. اچھا, کہیں پر آپ کا اور میرا ذہن ملتا ہے. میں بھی عمران ریاض صاحب کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. چینج کے خلاف اگر سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے تو وہ 2 بندے ہیں. ایک ہمارا بھائی شہید ہو گیا, ارشد شریف. ٹھیک ہے, اور عمران ریاض کو میں غازی کہوں گا. وہ شہید ہے تو یہ غازی ہے, یہ سمجھ لیں بچا ہوا ہے اس جنگ میں سے, حق کی جنگ لڑ. اچھا, ہم ساتھ سے امروز بھائی کے ساتھ بھی ذرا گپ لگاتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں سر موجودہ حالات پہ؟ اور ہمارے ساتھ ارمغان اکسی بھائی آئے ہیں, کیسے ویلکم کریں؟ ارمان بھائی کے لیے تو ویلکم, اور ملک کے فائدے میں, ملک جو فائدہ کرتا ہے وہ ہمارے لیے, جو ہمارا ملک کے لیے اچھا ہے وہ ہے, ہمارا کسی سے وہ نہیں ہے. پر جو ملک کا فائدہ کرتے, جو ملک وادات کے لیے بہتر ہے تو پسند کرتا ہے. کوئی بھی ہو جو اچھا کام کرتے ہو ہم اس کو پسند کرتے ہیں. امروز بھائی آپ کی اسپیشلٹی فش ہے. اب آپ بتائیں, فش پہ تو ڈیفینیٹلی عبور رکھتے ہیں, آپ کو کتنے فشز کے نام یاد ہیں؟ بھائی جان ہمارا پاس مشکا ہے, پینگر فش ہے, رہو ہے, ماشیر ہے, اس کے علاوہ سیمن فش ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا کتنا مچھلیوں کا نام لے گا ہم, اب تک جائے گا, ہم نہیں تکے گا, کیونکہ یہ مچھلی کا جو کاروبار ہے نا یہ ابھی سے نہیں کر رہا ہوں. ہمارا بڑوں نے یہی کام کرتا تھا. یہ مچھلی کا جب ہم پیدا بھی ہو گئے, ہمارا گھر میں مچھلی کا کام ہو رہا تھا, اس عرصے سے کر رہا ہوں, ابھی سے نہیں کر رہا ہوں. آپ ہمارے سے کون سا مچھلی کا نام آپ پوچھے گا؟ اچھا یہ بتائیں, کبھی مچھلی کو نام دے کے بلایا ہے آپ نے؟ نام دے کے بلایا ہے بھائی جان ہم کبھی کبھار تو ہم اپنا لڑکے کو بھی آواز کرتے ہیں, آؤ رہو, نام کر کے بلاتا ہے. جو ایک بیل پرس کرو, جو آپ پسند کرو گے تو جو وہی آئے گا. ہم تو نام کر کے بلاتے ہیں. جیسے اب الحمدللہ بھائی آپ کو بہت زیادہ کم پر ہم پتہ ہے, الحمدللہ آپ ہمارے دکان پہ آئے, آپ نے دیکھا چیک کی, الحمدللہ ہم کام اچھا کرتے, دل سے کام کرتے اور صاف ستھرا کام کرتے, اور اچھا مچھلی جو ہے نا خود جاتا ہوں ڈیموں میں, اور اللہ پاک کی مہربانی سے خود منگواتا ہوں, اور اچھا کوالٹی. یہ اللہ پاک کی مہربانی سے پورا پنڈی میں اللہ پاک کی مہربانی سے ہمارا مقابلہ مچھلی کے بارے میں نہیں ہوگا. ہم جو کوالٹی لائے گا انشاءاللہ, اور جو کوالٹی ہمارا 6 روڈ ہوٹل میں ہے, یہ پورا پنڈی میں اللہ پاک کی مہربانی سے کسی دکان میں بھی نہیں ہوگا. اس کا انتظار تھا, وہ بھی آ چکی ہے. تو میں جی مچھی کا انتظار تھا, مچھی آلریڈی آ چکی ہے. اچھا, تو اب ہم ارمغان بھائی سے اسپیشلی عمران خان صاحب کا دھرنا, لانگ مارچ, ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے, اور کسی کو اسٹریٹجی بھی نہیں پتہ کہ کیا اسلام آباد جائیں گے نہیں جائیں گے. جی عمران خان آپ کو پتا ہے حیران کرتا ہے ہمیشہ. جی بالکل, ابھی اس نے آپ کو پتا آرمی چیف کی تقریر پہ بھی حیران کیا سب کو. ڈیفینیٹلی بالکل کیا. ٹھیک ہے, اور آگے بھی وہ حیران کریں گے. اور یہاں پہ بھی آپ کو فیل ہو رہا تھا جیسے کہ حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ آرمی چیف کے معاملے میں تھوڑی سی یہ لیٹ کریں گے, دیر کریں گے. کا طریقہ کار جو ہے نا, یہ 14 پارٹیاں یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی, ان کا طریقہ واردات یہ ہے, یہ دوسروں کو آپس میں لڑا کے نا تو کامیابی حاصل کرتا ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, بڑی پتہ کی بات بتاؤں, کہ یہ آپ نے سنا بھی کہ وہ بتا رہے تھے کہ خبروں میں بھی آیا کہ سٹیج تیار ہو رہا تھا, پنڈی میں سٹیج تیار ہو رہا تھا, تو پولیس نے سٹیج تیار کرنے نہیں دیا. پنڈی کی پولیس میں, پنڈی کی جو پولیس ہے وہ آپ کو پتا ہے کس کے انڈر ہے؟ پرویز لائی کے, پنجاب گورنمنٹ کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی. اس کے باوجود تو اسی طرح میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح یہ 4-5 دن ایف آئی آر درج نہیں ہوئی پنجاب میں, تو سوچنا طریقے لبیک والوں کو یہ ہے کہ جب ان پہ ظلم ہوا وزیر آباد میں یا لاہور میں پی ٹی آئی کی حکومت نے, وہ عمران خان نے کروایا یا کسی اور نے کروایا؟ سوچنا یہ ہے, یہ صرف پی ٹی آئی اور تحریک لبیک کو لڑانے کے لیے اتنا ظلم تحریک لبیک پہ کیا گیا لڑانے کے لیے, لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کسی اور نے کروایا, عمران خان صاحب نے نہیں کروایا.
चैलेंज है। क्योंकि इनका दिल ऐसा नहीं है और ये जालिम है भी नहीं। जालिम भी नहीं है, और सर मैंने आपको बता दिया ना, ये हमेशा दूसरों को लड़ा के तो अपनी सियासत ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन अब कौम बाशऊर हो चुकी है। एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं? लॉन्ग मार्च को कामयाब देख रहे हैं या खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है? सर मैंने जिन दिनों रजीम चेंज का हो रहा था ना, एंड हो रहा था, और तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो मैंने एक शो में खड़े होकर कहा था कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। मैंने कहा था नाकाम होगी, ठीक है। लोग समझ रहे हैं कामयाब हो गई है ना। आप ये बताएं कि वो नाकाम हुई है कि कामयाब? इमरान खान के हक में, इमरान खान साहब के लिए ये तो मैं कहता हूँ, अगर वो अदम एतमाद कामयाब ना होती और इमरान खान और इलेक्शन ना होते और 5 साल इमरान खान साहब पूरे कर लेते, तो आने वाले वक्त में तो इमरान खान साहब को किसी ने एक वोट नहीं देता। वो आगे चल के आपको और भी पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने ऐसी आएंगी कि आप खुद कहेंगे कि तहरीक अदम एतमाद असल में कामयाब नहीं हुई थी, नाकाम हुई है, और नाकाम आगे होने जा रही है। और एक बात और करना चाह रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि अभी खाना आ गया है, एक लास्ट बात पूछना चाहता हूँ जो आप ज़्यादातर पूछते हैं। अगर आपको कोई कहता है जी मैं नून से हूँ, को मुश्किल में डाल देते हैं, और आप उसको कहते हैं कि आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये कह सकते हैं और आप कसम उठा सकते हैं कि आप जिस लीडर से प्यार करते हैं वो ईमानदार है, तो अब आपने बताना है आप इमरान खान साहब से प्यार करते हैं, तो अब आपने हल्फन बताना है कि इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब ईमानदार है, अच्छा लीडर है, और दुनिया का अजीम तरीन लीडर साबित होगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। मैं देखो अपने ज़मीर के फैसले बोल रहा हूँ। मैं यही बात अगर किसी पटवारी से करूंगा ना, तो आप वो घबरा जाएगा, कसम उठाते हुए, कसम देते हुए। मैं खाना काबा में बैठ के कसम दे, जो कसम मैं यहाँ दे सकता हूँ वो खाना काबा में बैठ के भी दे। सुबहान अल्लाह। जी नाजरीन, ये बात अरमगान भाई की बहुत परफेक्ट है और 100% परफेक्ट है कि जिससे आप प्यार करते हैं तो कम से कम आप उसके बारे में, उस पर्सनालिटी के बारे में आपको श्योर होना चाहिए कि उस बंदे की पर्सनालिटी कैसी है। जी प्लीज़ एक बात ऐड कर दूं, मेरा प्रोग्राम जो होता है या मेरे जो जितने भी चीज़ें वायरल होती हैं, वो खबरों की बुनियाद पे मेरा कोई प्रोग्राम नहीं होता, मोस्टली मेरी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे होता है। बेसिकली मैं जर्नलिस्ट या साफ़ी बाद में हूँ। मैं एक अल्लाह ताला ने जो सलाहियत सबसे बड़ी दी है ना मुझे, वो फेस रीडिंग है। मैं फेस रीडिंग से खान साहब के बारे में मैंने तकरीबन कोई 19 साल पहले, 18 साल पहले जब मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो मैंने कहा था कि ये वज़ीर आज़म बनेगा। तो यकीन करें मेरे घर में मेरी माँ ने मुझे कहा था कि ये तेरी बात सच्ची नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था बनेगा। मैंने फेस रीड कर लिया था खान साहब का। माशाल्लाह, ये भी फ़न है। और वंस अगेन हम आपका थैंक्स करते हैं अरमगान भाई कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत, आपने बुलाया मुझे खाने पे, ज़िद करके बुलाया, आपकी मोहब्बत। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन अपनी दुआओं में याद रखें, और मोगान भाई बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, स्पेशली इमरान खान साहब के लिए। और दूसरे अगर हम बात करें तो कुछ लोगों की ये बदुआएं भी लेते हैं, कुछ लोगों को ये अच्छे नहीं भी लगते, लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं और अपना एक मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका नेक मकसद है और इस नेक मकसद में इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और ये एक बात ज़रूर करते हैं कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, तो न्यूट्रल किसी को भी नहीं होना चाहिए। कोई कहता है तो फिर न्यूट्रल रहे भी। मैं ये कहता हूँ अगर कोई कहता है ना तो वो न्यूट्रल रहे भी यार। बिल्कुल इख्तिलाफ है। बिल्कुल सही बात है, जब कोई कहता है कि न्यूट्रल हूँ तो फिर न्यूट्रल रहे भी। बहुत शुक्रिया। फरहाद खान को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।